السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم اکفینہم بما شئت، اللہ مجھے ان دشمن کے مقابلے میں کافی ہو جا جس چیز کے لیے بھی تو چاہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ امید ہے تمام مسلمان پاک میں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو پاکستانیوں، آج کل جو حالات بن رہے ہیں، جتنی بھی تمام پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کو اب یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ پاکستان اس طرح سے آگے نہیں بڑھ سکتا، اور جس طرح سے دھاندلی کی جا رہی ہے اور وہ دھاندلی کے پیچھے کون ہے، اور یہ ساری کی ساری قوم کو پتہ چل چکا ہے۔ جو خیبر پختونخوا کے جو عوام ہیں، جو لوگ ہیں، جو سیاسی پارٹیاں ہیں، وہ زیادہ اس چیز کو جانچ چکی ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ اب ہم دوبارہ سے الگ سے بنگلہ دیش نہیں بنانا چاہتے، کیونکہ جو ماحول ہے وہ ڈکٹیٹرشپ جو ہے اس سے بھی بدترین جو ہے اس کا ماحول بن چکا ہے۔ آج بھی پاکستان تحریک انصاف کے اگر کوئی گاڑی کے اندر پرائیویٹ لوگ بھی، عام شہری بھی اگر پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا لے کر جا رہا ہوتا ہے تو اس کو جو ہے اٹھا لیا جاتا ہے، اس کو گاڑی روڈ کے اوپر روڈ کے بیچ میں سے اس کی گاڑی کو بند کر کے اس کو روڈ پہ چھوڑ کے اس کو اپنی جو ہے پولیس کی گاڑیوں میں بھر کر لے کر جایا جا رہا ہے۔ کوئی اسکوٹر پہ جا رہا ہے، اس کے پاس، اس کے بچوں کے پاس پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا ہے، اس کو اٹھا کر لے کر جایا ہے۔ تو یہ ہمارے ملک کے جو حالات ہیں، یہ بہت ہی بدترین حالات ہو چکے ہیں۔ اسی طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے جو MNA جیتے ہیں، ان کے کاروباروں کو بند کیا جا رہا ہے، ان کو سیل کیا جا رہا ہے، ان کے فیکٹری، ان کے مال اور ان کے فارم ہاؤسز کے اوپر قبضہ کیا جا رہا ہے، اور ان کے گھروں پر ریڈ مارا جا رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کون کرا رہا ہے؟ یہ ہماری جو نگراں حکومت ہے، یہ نواز شریف کی سہولت کار بنی ہوئی ہے، اور جو ان کے ہینڈلرز ہیں ان کی سہولت کار بنی ہوئی ہے۔ تو پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ان چیزوں کو بھانپ رہی ہے کہ یہ تو جن لوگوں کا کام ہے کہ وہ بارڈر کی حفاظت کریں، وہ ہمارے گھروں کے اندر گھس رہے ہیں، ہمارا پورا ملک کے اوپر انہوں نے قبضہ کر لیا، انہوں نے پوری جو پولیس ہے اس کے اوپر ان کا ہولڈ آ گیا ہے، اور یہ ناجائز ہتھ کنڈے جو ہے اختیار کر رہے ہیں کہ بھائی پاکستان تحریک انصاف کا اگر کوئی جھنڈا لے کر جانا ہے تو اس میں کون سا گناہ ہے، اس نے کون سا قتل کر دیا؟ اگر تم اتنے قابل کے بچے ہو پولیس والوں، تو تم جاؤ کچے کے میدانوں میں جا کے ان ڈاکوؤں کو پکڑو، اور جو ہے جتنے بھی جو چوریاں ہو رہی ہیں، ڈاکے پڑ رہے ہیں، ان کو پکڑو۔ تم لوگوں سے ان کو پکڑا نہیں جاتا جن کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، کوئی دہشت گردی نہیں کر رہا، کوئی اپنا ایک عام شہری کسی بھی پارٹی کا وہ بندہ ہو سکتا ہے۔ تم اس کو بتاؤ گے کہ تمہیں پاکستان تحریک انصاف میں جانا ہے، کہ پیپلز پارٹی میں جانا ہے، کہ PMLN میں جانا ہے؟ اب یہ ہماری جو ہے ڈکٹیٹرشپ ہمیں بتائے گی کہ پاکستانیوں تمہیں کون سے جھنڈے لے کر جانے، اور اگر تم یہ جھنڈا لے کے جاؤ گے تو تمہیں نہیں پکڑا جائے گا، اور تم اگر یہ جھنڈا لے کر جاؤ گے تو تمہیں پکڑا جائے گا۔ تو ہم اپنے ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ ہم اپنے ملک کو اس طرف لے کے نہیں جا رہے ہیں۔ جو ہمارے سہولت کار ہیں، جو ہمارے خدا نخواستہ انہوں نے اپنے آپ کو خدا سمجھ لیا ہے، لیکن ہمارا رب تو اللہ ہے، ہم صرف اور صرف اللہ کو اپنا رب سمجھتے ہیں۔ لیکن اب جو ہے یہ جو PMLN ہے، اس کی یہ بات عقل شریف میں بات نہیں گھس رہی، یہ صرف اپنے خاندان کے اقتدار کے لیے اب اپنی دوسری پیڑھی، نواز شریف اپنی دوسری پیڑھی کی جو ہے سیاست کے اوپر فوکس کر رہے ہیں۔ ان کو یہ بات نظر نہیں آ رہی کہ وہ اپنے ملک کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں۔ شہباز شریف کو بھی یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ ان کو تو وزارت عظمیٰ نظر آ رہی ہے، ان کو یہ چیز نظر نہیں آ رہی، ان کی پوری پارٹی کو یہ بات نظر نہیں آ رہی کہ انہوں نے جس کا تو گلے کو اپنے گلے کے اندر ہار بنا لیا ہے، وہ پورے پاکستان کو کھا رہا ہے، پورے کے پورے معاشرے کو کھا رہا ہے، وہ پورے ملک کے اندر افراتفری اور نفرت
کے بیج بو رہا ہے، وہ فسطائیت کر رہا ہے لوگوں کی گھر کی اور چار دیواری، ان کے انسانی حقوق، ان کی آزادی صحافت، ان کے آزادی اظہار کا ثبوت بھی ان کو جو ہے کوئی کسی کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتا، کوئی گھر سے اپنی مرضی سے کوئی جھنڈا لے کے نہیں نکل سکتا۔ اگر لوگ جو ہے اگر کسی نے اگر عمران خان کو ووٹ دیا ہے تو اس کے گھر میں ریڈ پڑ رہی ہیں، اس کے کارکنوں کو اٹھایا جا رہا ہے، یا کوئی بھی ہو اسی طرح سے جو مولانا فضل الرحمان ہیں، اب ان کے دل کی بات تو ہمیں نہیں پتا، لیکن جو کہ ان کا جو غصہ ہے، جو ناراضگی ہے، وہ اس وجہ سے ہے کہ نواز شریف اور پیپلز پارٹی نے ان کو ہمیشہ اعلی کار سمجھا، ان کو استعمال کیا اور پھر ان کو دودھ کی میں سے مکھی کی طرح نکال کر پھینک دیا، اور ہم لوگ تو انہی چکروں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ پوری دنیا میں ہمارا پورا ملک ذلیل ہو رہا ہے۔ ابھی یہ شہباز شریف 16 مہینے پورے ملک کا بیڑا غرق کر کے گئے، اور انہوں نے پورے جلسوں میں عمران خان نے یہ کیا، عمران خان نے وہ کیا، اور نواز شریف اگلے 5 سال تک جو ہے آئندہ 5 سال بعد جو ہے وزیر اعظم بنیں گے اور وہ حکومت کریں گے۔ تو بھائی آپ حکومت کس کے اوپر کرو گے؟ تو آپ پاکستانیوں کو آپ نے زندہ چھوڑنا ہے؟ جو ابھی آپ کا بھائی دوبارہ سے ہمارے سروں پہ آ رہا ہے، وہ ہمیں زندہ چھوڑنے والا ہے؟ وہ کتنی اور مہنگائی کرنے والا ہے وہ کسی کو نظر نہیں آ رہی، کیونکہ ان کو کیا فکر ہے، یہ تو ہمارے ٹیکس لے کر عیاشیاں کرتے ہیں۔ انہوں نے ابھی 10 کیمپ آفس بنانے، ان کی بیٹی نے اپنے محل کو اور ڈبل محل بنا دینا ہے، تو ان کا تو پورا خاندان ہمارے پیسوں پہ ہی پل رہا ہے۔ ان کو کیا ٹینشن ہے؟ اگر وہ ٹیکس لگیں گے تو پیسے بینی کے پاس جائیں گے نا، ہمارے اوپر کیا خرچ ہوگا؟ کچھ خرچ نہیں ہوگا۔ تو پاکستانیوں، یہ اس وقت جو ہے جتنے بھی عقل مند سیاستدان ہیں ان کو یہ بات سمجھ میں آ چکی ہے کہ یہ 1971 نہیں ہے۔ اس وقت جو ہے جس کو بھی یہ برا بھلا بولتے تھے، جس چیز کو بھی انہوں نے مجیب الرحمان کو برا بھلا بول کر کہ وہ غدار تھا، وہ غدار تھا، وہ غدار نہیں تھا، اس نے اس کی میجورٹی، اس نے الیکشن جیتا، اس نے میجورٹی تھی اس کی، لیکن اس کو جو ہے حکومت بنانے نہیں دی گئی، ان کے ساتھ ان کے آگے رکاوٹیں ڈالی گئیں۔ تو غدار کوئی اور تھا، غدار کون ہے کون نہیں ہے اس کا فیصلہ تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن جو فسطائیت آج ہم دیکھ رہے ہیں، جو سارا کچھ ہو رہا ہے آج تک جتنے بھی پاکستان کی جو یوتھ ہے اس نے اتنی ظلم زیادتی اور جبر نہیں دیکھا۔ دنیا جو ہے کینسر کے انجیکشن بنا رہی ہے، روس نے یہ بہت بڑی ایجاد کر لی ہے کہ روس نے کینسر کا ایک ایسا انجیکشن بنا لیا ہے کہ وہ آپ کو لمبے چوڑے جو ہے ایجاد اور اب علاج کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور آپ جو ہے فوراً سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اتنی بڑی دنیا جو ہے ترقی کے کاموں پہ لگی ہوئی، اور ہم لوگ الیکشن چوری کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ہماری جو فوج ہے بارڈروں کے پر جانے کے بجائے یہاں پہ ڈبے بھر رہی ہے، جو جعلی ووٹوں کے ڈبے بھرے جا رہے ہیں۔ تو ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ اب اتنی بڑی یہ ڈیولپمنٹ ہے جس کے اوپر جو ہے دنیا میں لوگ جو ہے شاید رہ گئے ہیں، اور لوگوں کی اور جن بیچاروں کو جو کینسر ہے وہ اس آس میں زندہ رہیں گے، اور وہ انتظار کر رہے ہیں کہ اب روس نے جو انجیکشن بنایا ہے وہ پاکستان میں کب آئے گا۔ ہماری قوم کو ان چیزوں کے اوپر فوکس ہونا چاہیے، ہماری حکومت کو، ہمارے اعلیٰ اقدار کے لوگوں کو، جتنے بھی ہماری جو پاکستان کے خیر خواہ ہیں، کہ ہم اپنے ملک کو آگے ترقی کی طرف کس طرح سے گامزن کریں، ان کو کس طرح سے آگے لے کر جائیں۔ ہم لوگ تو یہ ڈبے اور ووٹوں کی چوریوں میں لگے ہوئے ہیں، اور اتنا زیادہ اس بار سرمایہ یہ ووٹ جو ہے الیکشن کو چوری کرنے کے اوپر خرچ ہوا ہے جس کی کوئی حد نہیں، اور ہم لوگ ہر وقت یہ روتے ہیں ہمارا ملک اتنا ڈیفالٹ ہونے کے قریب تھا، اور اب جو ہے یہ شہباز شریف دوبارہ آئیں گے تو آئی ایم ایف سے قرضہ لیں گے اور اس کی سخت شرائط کو مانیں گے، جس کی وجہ سے پاکستانیوں آپ کے اوپر حد سے زیادہ بوجھ ڈلنے والا ہے۔ ابھی نگراں حکومت نے اتنے زیادہ بلوں میں اضافہ کر دیا ہے جس کی کوئی حد نہیں، لیکن ابھی جب شہباز شریف دوبارہ سے آئیں گے تو دوبارہ سے ان کو اتنے زیادہ مہنگائی کرنی پڑے گی، اور جس سے غریب انسان کی، غریب آدمی کی اور مڈل جو کلاس کے طبقے ان کی تو بالکل وہ بیچارے پس کر رہ جائیں گے۔ جن کے گھر کوئی کمانے والا نہیں ہے ان کا آپ ان سے حشر پوچھیں، جو کہ روز کی دہاڑی دار لوگ ہیں، ان کا گزارا بھی کرنا بہت زیادہ مشکل ہونے والا ہے۔ تو ہماری قوم ان چکروں میں پڑی ہوئی ہے، پورا ملک پچھلے 8 فروری سے لے کے آج 15 فروری ہو چکا ہے، لیکن ہم الیکشن کے مسئلے سے باہر نہیں نکل پائے،
اور دوسری بات یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے، ساری دنیا بول رہی ہے، اور ان کے جو ایم این ایز ہیں جو سیل کیا جا رہا ہے، کچھ کے گھروں کو سیل کیا جا رہا ہے، ان کے گھروں پہ ریڈ کی جا رہی ہے، ان کو ڈرایا جا رہا ہے، ان کو دھمکایا جا رہا ہے، اور ان کو گھروں سے اغوا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کے سارے کاروبار کو تباہ برباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسی طرح سے بلوچستان کے سردار ہیں، بلوچستان کے جتنے بھی عمائدین ہیں، وہاں کے جتنے بھی بڑے لوگ ہیں جو اتنے سالوں سے وہاں پر کے باسی ہیں، انہوں نے بہت بڑے جلسے جلوس اور احتجاج کی کال دے دی ہے۔ آج بلوچستان کے اندر بھی بہت زیادہ بڑا پرامن جو ہے جلسہ وہ دھرنا ہونے والا ہے، اور جو ہے پاکستان کے اندر کے جو حالات ہیں وہ بہت زیادہ تشویشناک ہیں، اور اب یہ حکومت کے اندر جو ہے صرف اور صرف شہباز شریف ہوں گے، اور بھی باپ کی پارٹی رہ گئی ہے جن کی صرف ایک سیٹ ہے، اور اسی طرح سے ایم کیو ایم ہوگی، اور ایک جو استحکام جو پارٹی بنی تھی وہ ہوں گے، ان کے کچھ اراکین ہیں، اور بس باقی ساری کی ساری پارٹیاں اپوزیشن میں بیٹھ رہی ہیں۔ لیکن جو نواز شریف ہیں وہ صرف اور صرف اپنے بچوں کی سیاست کی فکر میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو ملک کی سیاست کی کوئی فکر نہیں ہے، اور اب جو انہوں نے ایک گلے میں یہ ہار ڈال لیا ہے، اور جو انہوں نے جو اگلے 3 سال کی جو چوائس کی ہے، جو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو ہمارا بادشاہ ہے اس کی جو چوائس انہوں نے کی ہے، وہ انہوں نے ایسی چوائس کی ہے کہ وہ جو ہے نا ہم ہٹلر کو بھی اس نے پیچھے چھوڑا ہوا ہے۔ تو پاکستانیوں، ہم سب کو توبہ استغفار کرنے کا وقت آ چکا ہے، ہمیں چاہیے اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں، جو ہم سے پتہ نہیں کون سے ایسے گناہ ہو گئے ہیں، اور جانے انجانے میں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، ہماری پوری قوم کو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس عذاب سے، اس دجال سے ہماری جان چھڑا دے، کیونکہ ہم اسی ملک میں ہمیں رہنا ہے، نہ ہم یہاں سے کہیں جا سکتے ہیں، نہ ہی ہمارا کوئی اور ٹھکانہ ہے۔ تو دجال بھی یہی ہے نا کہ وہ انسان کو بے بس کر دے گا، آپ کا ایمان بھی جو ہے اس کے اوپر ہوگا، بکنے کے اوپر ہوگا، اور آپ اس کو ایمان بچائیں تو آپ کا سر ننگا ہو، آپ کے کپڑے اتریں۔ تو اسی طریقے سے جو حالات ہیں وہ آپ کا ایک دجال ہی ہے۔ تو انسان اسی لیے کہتا ہے کہ اس کا ایمان اگر پختہ نہیں ہوگا تو وہ اپنا سب کچھ ایمان بھی بیچ دے گا۔ تو ایمان ہی آپ کی سب سے بڑی طاقت ہے، اور جس کا ایمان نہیں ہوگا وہ جنت میں داخل کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی دنیا بھی برباد ہے، اس کی آخرت بھی برباد ہے۔ تو پاکستانیوں، آپ نے جو ہے ایمان کے راستے کو ہرگز بھی نہیں چھوڑنا۔ تکلیفیں، مشکلات اور آزمائشیں آتی رہتی ہیں، لیکن ہمارے جو سیاستدان ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی نیک ہدایتیں دے، اور ہم سب ایک قوم بن کے رہیں۔ ہم مسلم لیگ نون پاکستانی اور پیپلز پارٹی نہیں ہیں، ہم سب مسلمان اور پاکستانی ہیں۔ تو ابھی کے لیے بس اتنی ویڈیو، نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا، السلام علیکم اور ورحمۃ اللہ سیاسی وبرکاتہ۔ لڑائی پارلیمان کے اندر انشاءاللہ